السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ اور اقبال کا خصوصی مطالعہ، اس میں عربی اور فارسی کا جو حصہ ہے، اس میں سے فارسی کا حصہ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ 3 رباعیاں آلریڈی میں نے اپلوڈ کر دی ہیں، اور ابھی زبور عجم کی 3 غزلیں جو ہیں ان کا ہم ترجمہ دیکھیں گے، اور ترجمہ اور تشریح دیکھیں گے ان کا۔ تو اس فارسی کے جو آپ کا سلیبس ہے، اس میں 3 رباعیاں آئیں گی، اور یہ 3 غزلیں ہوں گی، اور پیام مشرق، اور انشاءاللہ اسی کے اندر آپ کا پیپر جو ہے وہ فارسی کا کمپلیٹ حل ہو جائے گا۔ یہ فارسی حصہ اس میں سے آپ کو آ جائے گا، مسٹ ہے کہ باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ چوائس میں ہیں۔ تو اتنا اگر آپ کرتے ہیں تو آپ یہ پیپر پاس کر سکتے ہیں، فارسی میں سے اچھے نمبر لے سکتے ہیں۔ بھی پہلے میں ایک دفعہ پڑھوں گی تو اس میں ورڈ کے ساتھ اس کا میننگ بتاؤں گی، اس کے بعد پوری لائن پڑھوں گی اور اس کا ترجمہ بتاؤں گی آپ کو۔ جہاں دنیا عشق کا میننگ عشق ہی ہے، نہ میری، اور میری میں آ جائے گا امیری یا حکومت، نہ سرداری اور نہ ہی سرداری، داند جانتا، کہ عشق کی دنیا نہ سرداری امیری اور حکومت جانتی ہے، نہ بادشاہی۔ جہاں عشق نہ میری نہ سروری دانت، عشق کی دنیا نہ سرداری حکومت اور نہ بادشاہی جانتی ہے۔ ہمیں بس یہی کافی است ہے کہ عین چاکری کے خدمت کے آداب دانت جانتی ہے یا جانتا ہے۔ ہمیں بس است کہ عین چاکری داند، یہی کافی ہے کہ خدمت کے آداب جانتا ہے۔ نہ ہر کے، نیکسٹ شعر ہے، نہ ہر کے ہر وہ شخص کہ طواف بتے، کہ جس نے بت کے گرد چکر لگایا، کہ 2 بست ناظرے، اور جس نے جینو باندھا۔ جینو ایک ڈوری ہوتی ہے جو کافر لوگ باندھتے ہیں۔ پہلے والے شعر کا یہ حصہ ہے، اور اس پہ کہتے ہیں کہ ہر وہ شخص جس نے بت کے گرد چکر لگایا اور جینو کس لی۔ صنم پرستی و آداب کافری دانت، ضروری نہیں کہ وہ صنم پرستی اور کافری کے آداب جانتا ہو۔ کہ بظاہر جو کام نظر آ رہا ہے ضروری نہیں کہ وہ ویسا ہی ہو، کیونکہ جس طرح یہاں پہ جو ایگزامپل لی جا رہی ہے کہ صنم پرستی کے بھی، بت تراشی کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، لازمی نہیں کہ صرف کہہ دینے سے عمل کر لیا ہے تو ضروری، عمل کے لیے بھی خلوص نیت کی ضرورت ہوتی ہے، تو جس کا ہونا بہت لازم ہے۔ بظاہر نظر آنا یا ایک چیز کر دینا، اس سے وہ چیز ہزاروں خیبر وسد اور سینکڑوں گونا ازدر، سینکڑوں ازدہے ہیں، است ہے اینجا یہاں، گونا کا مطلب ہے طرح طرح۔ ہزار خیبر و صد گونا ازدر است اینجا، کہ یہاں ہزاروں خیبر اور سینکڑوں اژدہے ہیں طرح طرح کے۔ یہاں ازدر سے مراد ہے حضرت علی نے زمانہ طفلی میں شام کا قلعہ جو تھا وہ چیر دیا تھا۔ نہ ہر کے ہر وہ شخص، نہ کہ نان جوئی جس نے جو کی روٹی خورد کھائی، حیدری دانت علی بننا جانتا ہے۔ ہر وہ شخص کہ جس نے جو کی روٹی کھائی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ علی بننا بھی جانتا ہے، اس سے یہ مراد ہے۔ اس کے لیے حضور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ضروری ہے۔ خیبر کا یہ حوالہ ہے کہ عہد رسالت میں یہودیوں کا مشہور قلعہ جو حضرت علی کے ہاتھوں فتح ہوا تھا، اور ازدر سے حوالہ یہ ہے کہ ایک روایت کے مطابق شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے زمانہ طفلی میں، ابھی پنگھوڑے سے اترنے کی عمر نہ تھی، کہ ایک اژدہے کا گلا چیر کر رکھ دیا۔ بچشم اہل نظر عقل مندوں کی نظر میں، بچشم نظر میں اہل نظر عقل مندوں کی، از سکندر افروز است، سکندر سے بڑھ کر ہے وہ گداگر،
وہ گداگر کمال دولت کمال سکندری دانت جو سکندری اور بادشاہی کا انجام جانتا ہو۔ ان کے بھی زیادہ ترجمے آپ نے زیادہ رٹنے ہیں تاکہ آپ کے سامنے جب یہ آئیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ ورڈ آپ نے دیکھ کے یاد کرنے ہیں، اس کو دیکھنے کے بعد آپ کو ہنٹ ہو جائے کہ کون سے شعر کا کون سا ترجمہ ہے اور یہاں پہ کیا لکھنا ہے، اس لیے آپ کے میننگ کروائے جا رہے ہیں ساتھ میں۔ یہ ایک دفعہ آپ کی نظروں کے سامنے سے گزر جائیں گے تو آپ کو ترجمہ یاد ہوگا تو آپ لکھ پائیں گے۔ باعثو ناز و نخرہ ہائے کیا جوانوں کے ماں سیما چاند جیسی پیشانی چیست رکھا ہے کہ چاند جیسی پیشانی والے جوانوں میں کیا رکھا ہے۔ مراد یہ ہے کہ خوبصورت چونچلوں اور اداؤں میں کوئی حقیقت نہیں، ایسے کاموں میں کوئی لطف نہیں رکھا ہوا۔ نیکسٹ لائن ہے در آب حلقہ کہ آ جا اس حلقے میں پیرے بزرگ شیخ یا پیر کے حلقے میں کہ دل بری دانت کہ جو دل لینا جانتا ہے۔ اس پیر بزرگ یا شیخ کے حلقے میں آ جا جو دل لینا جانتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ خود کو ایک ایسا نمونہ بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرو کہ لوگ تمہارے پیچھے آ جائیں اور تم ان کے دلوں پر حکمرانی کرو، فقط اداؤں سے کچھ نہ ہوگا۔ نیکسٹ شعر ہے فرنگ۔ فرنگ سے مراد ہے فرنگ، انگریز، اہل مغرب، اس سے مراد ہے شیشہ گری۔ یہاں ترجمے میں شیشہ گری ہی یوز ہوگا اور تشریح کے طور پر اس شیشہ گری سے مراد عیاری اور مکاری کے معنی میں بھی لیا جاتا ہے شیشہ گری کو۔ کرد بنا دیا یا کی، فرنگ شیشہ گری کرد، اہل مغرب نے شیشہ گری کی، وہ جام و مینا ریختہ اور اس نے جام و مینا بنا لیے۔ بہیر تم مجھے حیرت ہے کہ ہمیں شیشہ، کہ اسی شیشہ، ہمیں کا مطلب ہوتا ہے یہی یا اسی شیشہ کو راب پری دانت پری سمجھتا ہے۔ پورے شعر کا ترجمہ یہ ہوگا فرنگ مراد انگریز قوم اہل مغرب، ٹھیک ہے، یعنی کہ اہل مغرب نے شیشہ گری کی اور جام مینا بنا لیے۔ مجھے حیرت ہے کہ اب وہ اسی شیشے کو پری سمجھتا ہے۔ اس میں شیشہ گری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شیشہ بنانا یا عیاری کرنا مکاری کے معنی میں بھی مستعمل ہے، کہ اس کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ شیشے کی رعایت سے پری کا لفظ برمحل استعمال ہوا ہے، مثلاً بڑی مشکلوں سے پری کو شیشے میں اتارا ہے، یعنی بڑی دشواری کے بعد معشوق کو راضی کیا ہے۔ اب نیکسٹ شعر دیکھتے ہیں۔ چا گوے میت، کیا میں تجھے نہ بتاؤں، ز مسلمان تا مسلمانے، ایک نامسلمان مسلم کے بارے میں تجھے اس مسلم کا کیا بتاؤں، جز این پس یہ کہ پسور بیٹا خلیل، مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو لقب ہے، پس یہ کہ خلیل کا بیٹا ہے، وہ آزری دانت اور آزری جانتا ہے یا بدھ کدی جانتا ہے، بدھ گری جانتا ہے۔ آزر جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا تھے جو بتوں کو پوجنے والے تھے اور بت پرست تھے۔ یکے با غم کدا من، ایک بار میرے غم خانے میں آ، غم کدا غم خانہ میں گزر، غم خانے میں آ کن گزر کن تو گزر کرا، اور باغم کدا من، اس کا مطلب ہے کہ میرے غم خانے میں آ۔ یکے با ایک بار، وہ بنگر اور دیکھ، بنگر کا مطلب کیا ہے، دیکھ اور دیکھ، کبھی میرے غم خانے میں آ اور آ کر دیکھ۔ ستارہ سوختہ، ایک بد نصیب ستارہ، کیمیا گری دانت، جو کیمیا گری جانتا ہے۔ کیمیا گری سے مراد کیا ہے، جو مٹی کو سونا بنانا جانتا ہو۔
اس پہ اقبال اپنے غم کا اظہار کرتے ہیں کہ میرے غم خانے میں آ کر دیکھ کہ میں کیمیا گری جانتا ہوں کہ مٹی سے سونا بنا سکتا ہوں. اور پھر بال جبریل میں وہ لکھتے ہیں کہ میں کیمیا گر ہوں کہ مٹی سے سونا بنا سکتا ہوں. مجھے ساری عمر یہ افسوس رہا ہے کہ میری قوم کے جو نوجوان ہیں مجھ سے یہ فن کیوں نہیں سیکھتے. یعنی کہ خودی کی پہچان اور اقبال جس مقام پہ تھے ان کے جیسی محنت یا ان کے جیسی لگن کسی نوجوان میں نہیں ہے. ان کو اس بات کا علم تھا اور وہ اس چیز پہ افسوس کرتے ہیں. لاسٹ شعر ہے بیاں مجلس اقبال. اقبال کی مجلس میں آ وہ یک دو ساغر کش اور ایک دو پیالے نوش فرما یا نوش کر. گرچہ سر نتر آشت اگرچہ سر نہیں منڈاتا قلندری دانت مگر قلندری جانتا ہے. اس کے مفہوم کو بیان کرنا چاہوں گی. تصوف کے اسرار سے واقف تھے علامہ اقبال، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ آ اور جو میں نوش فرما رہا ہوں وہ میرے ساتھ نوش فرما. پہلے قلندر جو تھے وہ اس طرح سے سر منڈاتے تھے. اور اقبال کا کہنا ہے کہ شکل و صورت اختیار کر لینے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. تصوف کے اسرار سے آگاہ ہونا ضروری ہے، یعنی خلوص نیت سے عمل. یعنی کہ کوئی عمل جو آپ کرتے ہیں وہ بیکار ہے جب تک اس میں نیت نہ ہو. مال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. اس کو ساغر اس طرح کہتے ہیں لوگ، بقول ساغر لوگ کہتے ہیں کہ ساغر کو خدا یاد نہیں. آؤ عالم مدہوشی میں ایک سجدہ کر کے دیکھیں کہ بظاہر لوگوں کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. میں تو چاہے نشے میں ہوں مجھے پھر بھی سجدہ کرنا یاد ہے، رب یاد ہے.